اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ رینالڈ نمبر کیسے بنا، رینالڈ کے ایکسپیریمنٹ کے بعد کیا رزلٹ آیا، ایڈیز کیا ہیں اور کیسے بنتی ہیں، اور میرے چینل کا نام کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک ہے، اور اس کے اندر آپ کو مختلف امپورٹنٹ ٹاپکس پہ لیکچرز ملیں گے، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ ہمارا آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ تو ہے ہمارا رینالڈ نمبر، اور رینالڈ نمبر کو ہم ڈائریکٹ ڈسکس نہیں کریں گے۔ رینالڈ نمبر کی جو پہلے بیسکس ہیں، پہلے جو رینالڈ نمبر کو بنانے والی چیزیں ہیں، پہلے ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور درمیان میں ہم رینالڈ نمبر کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو رینالڈ نمبر کے نتیجے میں جو چیزیں ہمیں ملیں گی ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں رینالڈ نمبر کیسے بنا، اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے۔ تو ہم ٹربولینس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب فلوئڈ فلو کرتا ہے کسی پائپ میں تو وہ فلو دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو وہ ایٹ لو فلو ریٹ ہو سکتا ہے یا پھر ہائی فلو ریٹ ہو سکتا ہے، اور یہ جو دو ٹائپس ہیں فلو کی، یہ سب سے پہلے کس نے پتہ لگائیں؟ یہ سب سے پہلے آسبورن رینالڈ نے پتہ لگائیں، اور 1883 تھا اس وقت، اور اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے یہ چیزیں پتہ لگائیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ ایکسپیریمنٹ کے اپریٹس میں جو چیزیں استعمال ہوئیں وہ یہاں پہ گیون ہیں، 6 تھیں، اور پہلا جو تھا وہ ہمارے پاس گلاس ٹیوب کی بات کر رہا ہے، اور یہ والی گلاس ٹیوب ہے جو کہ اس ٹینک کے اندر امرجڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر فکس ہوتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ٹینک ہے، یہ جو پانی کا ٹینک ہے، اور تیسرا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ وال ہے، اور انک کا وال، یہ جو ریڈش ہے یہ انک ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ ایک وال لگایا گیا ہے، اور پھر جو یہاں سے آؤٹ ہو رہا ہے واٹر، اس کے لیے بھی ایک وال اویلیبل ہے۔ تو یہ دو طرح کے وال اویلیبل ہیں تیسرے اور چوتھے پوائنٹ کے اندر۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جب انک انٹر ہو جاتی ہے اس ہماری ٹیوب کے اندر، تو پھر وہ کیا رول پلے کرتی ہے، وہ کس طرح کا ویو دیتی ہے، وہ یہاں پہ انلارج کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ تو ابھی وہ بتا رہا ہے کہ ایک لیمینر فلو وہ دے سکتی ہے اور ایک ٹربولنٹ فلو دے سکتی ہے، اور یہ ہمیں لیمینر اور ٹربولنٹ کا پتہ کیسے لگے گا؟ یہ ہمیں پتہ لگے گا کلر بینڈ سے، اور کلر بینڈ ہمیں بتائے گا کہ یہ ایک لیمینر ہے یا ٹربولنٹ ہے۔ اگر تو لو فلو ریٹ ہوگا تو کلر بینڈ کیا شو کرے گا؟ کلر بینڈ ہمیں بتائے گا کہ جو واٹر فلو کر رہا ہے اس کی جو لیئرز ہیں وہ پیرالل سٹریٹ لائنز ہیں، اینڈ دیٹ دا فلو واز لیمینر، اس لیے جو فلو ہے وہ لیمینر ہے۔ اور اگر تو اس کا فلو ریٹ ہائی ہوگا تو پھر جو کلر ہے وہ کیا شو کرے گا؟ شوز مکسنگ اینڈ واٹر لیئرز ڈو ناٹ فلو سٹریٹ لائنز، تو پھر جو واٹر کی لیئرز ہیں وہ سٹریٹ فلو نہیں کریں گی۔ تو اسی وجہ سے اس کی دو ٹائپس بن رہی ہیں، ایک لیمینر فلو بن رہا ہے اور ایک ٹربولنٹ فلو بن رہا ہے۔ اس میں تو جو انک آ رہی ہے اس کی لائنز سٹریٹ جا رہی ہیں، جبکہ جو دوسرا ہے ٹربولنٹ، اس میں مکس ہو چکی ہیں جو لیئرز ہیں، اور لیئرز کی مکسنگ کی وجہ سے یہ ہمیں جو کلر ہے یہ یہاں پہ بھی مکس ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ٹربولنس کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ فری ٹربولنس ہوگی، اور یہ کب پیدا ہوگی؟ جب باؤنڈری لیئرز جو ہیں وہ سیپریٹ ہو جائیں گی سالڈ وال سے، تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے؟ فری ٹربولنس کہیں گے۔ اور ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فلو ہے اور یہاں پہ جو سالڈ وال ہے، اب اس سے یہ علیحدہ ہو چکی ہیں جو لیئرز ہیں، اور یہ اوپر سے گزر کے یہاں پہ ایک بھنور سا کریٹ کر رہی ہیں، لیکن اس سالڈ کو چھوڑ چکی ہیں، اس لیے ہم اس کو فری ٹربولنس کا نام دیں گے۔ اور یہاں پہ بھی کلیئرلی دکھایا گیا ہے کہ اب یہ جو لیئرز آ رہی ہیں انہوں نے
اس سالڈ سرفیس کو چھوڑ دیا ہے، اب ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ ایک کسی اور طرف جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ایڈیز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایڈیز کیا ہوتی ہیں۔ ایڈیز فارمیشن ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ جب ٹربولنٹ فلو ہوتا ہے، اور ایڈیز جو ہیں ٹربولنٹ فلو کے اندر ان کا جو ماس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، لارج سائز کی ایڈیز بنتی ہیں۔ اور ایک ڈائیگرام میں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ایڈیز کیا ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک فلو ہے، اور فلو کے درمیان اگر آپ نے رکاوٹ رکھ دی ہے تو یہاں سے پانی یا فلوئڈ گزرنے کے بعد یہاں پہ ایک سرکل سا بنا کے پھر آگے فلو کرے گا۔ تو اسی یہ جو سرکل ہے، یہ جو ایک بھنور سا بن رہا ہے، ان کو وہ ایڈیز کا نام دے رہا ہے۔ یہ جو دونوں آپ کو سرکل نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ ایڈیز ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن پیدا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پہلے جو ایڈیز ہوں گی وہ لارج سائز میں ہوں گی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہوں گی سمالر سائز میں، اور ان کا جو ڈایا میٹر وہ ہو سکتا ہے وہ 10 سے 100 مائکرو میٹر تک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے جیسے ان کا سائز چھوٹا ہو جائے گا وہ ڈس اپیئر ہو جائیں گی ڈیو ٹو وسکس شیئر، کیونکہ پھر وہاں پہ اس کے علاوہ جو شیئر فورسز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ ان کو ڈس اپیئر کریں گی۔ اور جو ایڈیز والا کام ہے یہ میکروسکوپک لیول کا کام ہے، یعنی کہ یہ مائکروسکوپک نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ یہ اگر ہوں تو نظر بھی آتی ہیں۔ اگر پانی فلو کر رہا ہے کسی جگہ پہ اور آپ اس کے درمیان ایک پتھر رکھ دیں اور پتھر کے سامنے آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی پانی جو ہے وہ ایک سرکل سا بناتا ہوا پھر آگے جائے گا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایڈیز ہیں۔ اور جو لارج، اس کے علاوہ یہ بھی پوائنٹ ہے کہ جو ایڈیز ہوتی ہیں وہ جب ایک تو ٹربولنس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر ان کے درمیان ایک ہیٹ بھی پیدا ہوتی ہے، اور جو ہیٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بھی یعنی کہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ ایڈیز جو ہیں وہ سمالر ہوتی ہیں اور ایک میکینیکل انرجی اسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے مزید آگے کی طرف۔ اور یہ تھیں ایڈیز، اور یہ بعد کا فینومنا ہے جب ٹربولنس جو ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور یہ بھی فلو کی ایک کنڈیشن ہے۔ اور آپ کو امید ہے یہ چیزیں جو ہیں پسند آئی ہوں گی اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اور میرے چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک کو سبسکرائب کرنا، بیل کا آئیکن پریس کرنا، دوستوں کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ اور میرے چینل کو دیکھنے اور ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔